سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی بڑی کلیئرلی ایک دن سے پہلے دن سے پوزیشن لے رہی تھی، اور وہ لائن ڈرا بلاول بھٹو نے خود سے کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اعتزاز صاحب نے وضاحتی بیان بھی بڑا تگڑا جاری کیا جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو گرفتار کرنے کی بات ہوئی۔ اب پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارا جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تب بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک مجمع لے کر آئیں اور کسی بھی حکومت سے زبردستی کہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے گھر چلا جائے۔ یہ روایت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ طریقہ کار غلط ہے، اور ہم نے اصولی طور پر اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے لیکن ہم نے پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی مخالفت کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی بیچ میں تھی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ریزگنیشن ان کے ایکسیپٹ نہ ہو تاکہ کوئی کرائسس پیدا نہ ہو، اور اس وقت بھی ہم نے ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اس وقت بھی جب جے یو آئی نے آزادی مارچ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے تاریخ بھی اناؤنس کر دی، تو باوجود اس کے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر جے یو آئی دھرنا دینے کا پروگرام بنائے گی تو ہم دھرنے میں ساتھ نہیں ہوں گے، البتہ جہاں جہاں سے مارچ گزرے گا ہم ان کو جوائن کرتے جائیں گے، ان کو سپورٹ کرتے جائیں گے، ان کے ڈیمانڈز کی حمایت کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موقف یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی بھی کوئی میٹنگ متوقع ہے آئندہ چند دنوں میں، لیکن جس طرح میرے دو اور یہاں جو معزز ممبرز بیٹھے ہیں اپوزیشن کے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ رہبر کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ مستقل آپس میں رابطے میں ہیں، اور جو پارٹی قیادت ہے اس سے بھی رابطے میں ہیں، اور جو حکومت نے کچھ لوگ بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا۔ سعید غنی صاحب، لیکن کیا رانا صاحب آپشنز کی ہو اس بات سے سکتی ہیں؟ اتفاق یہ کرتا ہوں کلیئرٹی کہ لوگ کوئی بھی پوچھتے ہیں، سوال پروٹیسٹ جس پوچھتے میں ہیں آپ کہ کا یہ آئے ہیں مقصد مولانا صاحب اور کافی تعداد میں ان کے فالوورز بھی ہیں، تو کیا پولیٹیکل آپشنز ہو سکتی ہیں؟ یہاں سے ان کو واپس بھیجیں گے تو کیا دے کر بھیجیں گے؟ کچھ ایسی تجاویز ہیں میز کے اوپر؟ دیکھیں، میں آپ کو یاد کراؤں کہ پی ٹی آئی نے جب شروع میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت وہ بھی چڑھائی کر کے آئے تھے اسی طرح سے، پہلے وہ پارا بیٹھے پھر اس کے بعد آگے آگے تھے، اور اس کے بعد کی صورتحال میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب ان کو بھی ٹائم زیادہ لگا تو انہوں نے بھی پھر یہ کہا تھا کہ ہم ملک بھر میں مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کریں گے، ہڑتالیں بھی کریں گے، پتہ نہیں مختلف ایونٹس انہوں نے کیے تھے، لیکن وہ ان کے کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت بھی جب آپ کسی سیاسی سرگرمی میں ہوتے ہیں تو اس کا پھر کوئی ایک نقطہ نہیں ہوتا کہ ہم اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تو ہم اور کچھ نہیں کریں گے۔ ممکن ہے احتجاج کی کال پورے ملک میں آ جائے، ممکن ہے کوئی ملک گیر ہڑتال کی کال آ جائے، ممکن ہے کہ ملک کے بڑے شہروں میں جلسوں کی بات آ جائے، ممکن ہے کہ کہیں سے تجویز آ جائے کہ جی ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، تو بہت سارے آپشنز تو موجود ہوتے ہیں نا، اور وہ جو جماعتیں اس وقت ہیں وہ بڑی سیزنڈ قسم کی لیڈرشپ ہے ان کی، اور بڑی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے مقابلے میں احتجاجی تحریکیں چلانے کا زیادہ تجربہ بھی ہے، وہ بہتر طور پہ فیصلہ کریں گے۔ مجھے اگر ایک اجازت دیں، جو بات شروع کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ ہم کوئی این آر او کے چکر میں ہیں اور پتہ نہیں ابو بچاؤ تحریک میں ہم لگے رہتے ہیں، دیکھیں مجھے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیجئے پیپلز پارٹی کے کسی ایک آدمی کا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ جی آپ ہم سے پوچھ گچھ نہ کریں، ہمارا احتساب نہ کریں، اور آصف علی زرداری کو، فریال ٹالپور کو اور خورشید شاہ کو چھوڑ دیجئے۔